اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ، تو یہ کام کر کے دکھا میں جنت دوں گا، یہ دوں گا، یوں دوں گا. تو فرمایا اتنا بڑی عزت میثاق رعد میرے تمہارے درمیان، اور یہ ایمان جو تم لائے کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو یہ لا الہ کوئی الف لام ہے جو ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، اقرار، ایک اسٹامپ لکھا جا رہا ہے. تم اپنی جان اور مال اللہ کو دے رہے ہو، وہ وعدہ جنت کا دے رہا. اور نیک لوگوں نے کہا بجائے اس کے کہ بندے نے جو اللہ نے جنت بیچی اور مومن سے جان مال خرید لی، بیچتا تو وہ جو گھٹیا سمجھتا، اس کے مقابلے میں قیمت کو اعلیٰ سمجھتا. اللہ کہتا میں نے بندے سے اس کی جان اور مال خرید لی، جنت بیچی اور خریدی جان اور مال. یعنی مومن کی جان اور مال اللہ کی نگاہ میں جنت سے بھی قیمتی، کہ مجھے اتنی، میں خریدار ہوں اس کا. تو ہاتھ سے یہ کام کر، شاخ نہالے سدرائی خارو خسے چمن بشا. تو سدرۃ المنتہا کے درختی کہنی ہے انسان، تو دنیا کا کوڑا کرکٹ نہ بن. کیوں جاڑ بوٹ بن گیا، تو دنیا کا کمینہ بن گیا. تجھے تو میں نے اتنی شاخ نہالے سدرائی خار خسے چمن بشو منکر ہو اگر شدی منکر خیشتن. اقبال پہنچتے ہیں اگر خدا کا منکر ہو گیا کم وقت، تو اپنا منکر نہ ہو، اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہا، ساری کائنات سے اعلیٰ اور کمینہ بن گیا. تو اللہ کہہ رہا لوگو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تجارت کرنی ہو تو آؤ، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. آؤ میرے ساتھ سودا کرو، ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جنت کے محل ملیں گے، دنیا میں بھی کامیاب، دنیا بھی. واخری تحبونھا نصر من اللہ فتح قریب. جو ہم کہتے ہیں مسلمان مغلوب میں کیا بنے گا، حالات تو ایسے. فرمایا حالات بدلنا میرے بس میں ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں، یہ تمہاری اپنی طاقت سے ہوتا ہے. جب پہلے دور میں ہوا ہے وہ کیا شے تھی جس نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت تباہ کر کے تھی، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمان. اقبال کہتا کیا پلے تھا؟ علی کے بازو میں طاقت تھی، ابو ذر درویش تھا گودڑی پہننے والا، سلمان مخلص ساتھی تھا. تختہ اٹھ گیا کیسر و کسریٰ، ان کے تخت اٹھ کر رکھ لیے. یہی قرآن کی پکار ہے جس میں اور آپ لوگوں تک بات پہنچانے سے پہلے ہی سوچیں با نشہ درویشی درساز و دماغم. پہلے آپ درویش بنیں، صحیح ایمانوں میں یقین کریں کہ آخرت ہے، سارے نفع جو ان کو پاؤں تھلے رون دیں. اگر لوگ لالچ دیں، ڈراوے دیں، بالکل لعنت بھیجیں اس پر اگر دین کی راہ کھوٹی ہوتی ہے. با نشہ درویشی درساز و دماغم. پہلے درویشی کا نشہ پی اور اس کے جام پر جام لڑا، پھر ہوگا کیوں پختہ شوی خدرا با سلطنت جمنا. جب تو پھر نہ طاقتور ہو جائے گا تو اپنے آپ کو پھر ٹکرا دینا جمشید کی سلطنت سے انشاءاللہ اڑ جائے. نہ امریکہ برطانیہ کچھ نہیں رہے گا. اللہ یہ دیکھتا کہ ان کے پلے ایمان ہے، تقویٰ ہے. جب یہی میرے ٹھیک سپاہی نہیں، کیا مدد کروں؟ اللہ خام خواہ پارٹی کیوں بنے؟ ورنہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. جب میدان بدر میں اتر سکتے ہیں تب وہ ریٹائر ہوگا. اسی طرح مصومینوں نے بیج لگائے ہوئے ہیں، وردیاں پہنی ہوئی ہیں، حکم کے منتظر ہیں کہ کوئی نکل آئے دیوانے جن کی مدد کی ہم آئے. تو دیوانوں کے بغیر یہ کام نہیں، فرزانے نہیں کر سکتے جو سوچتے ہی رہ جائیں یہ ہوگا یہ ہوگا. کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو جو اللہ نے ذمہ لگایا کہ اللہ کے دین کے مددگار بن کر نکلو. یہاں سے حلف اٹھا کر جاؤ کہ میں نے اپنے گھر میں بھی، دوستوں میں، جہاں جہاں ہوں، کارخانوں، جہاں موقع ملے گا میں نے یہ خوشبو پھیلانی. میں خوشبودار چیز ہوں، ایمان کی وجہ سے میری خوشبو آنی تھی. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ برف کیا برف ہے جو کسی جگہ رکھی جائے ٹھنڈک ہی محسوس ہونا. ٹھنڈک نہیں محسوس ہو رہی، جھوٹ بولتے ہیں، برف ہوتی ٹھنڈک ہوتی. مومن ہو اور پھر قریب کے لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ یار یہ بکری ٹائپ کا کوئی آدمی ہے، مومن ہے، مومن کی خوشبو نہ آئے، کیا مومن ہے وہ؟ تو اپنے اندر ایسا عمل، ایسا علم کی بھی تلاش کریں. سب سے پہلے یہ کام کر رہے ہیں کیسا امت کا. میں نے کئی مرتبہ دوستوں کے یہ کہتے ہیں انقلاب، یہ شیعہ سنی بریلوی پہلے جو علماء اگر خدا کا خوف ان کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ لٹریچر میں جو ملاوٹ ہو گئی ہے، تفسیروں میں، حدیثوں میں، فقہ میں اتنی ملاوٹ ہے کہ ہر گروہ جو اپنا اس سے نکال لیتا کوئی نہ کوئی مواد. پہلے ایسے بورڈ بنے، کئی مرتبہ رابطہ عالم اسلام کام نہیں ہوتا کہ تفسیر سے بھی چھانٹی کی جائے. جو خرافات ہیں اسرائیلی، صحیح قرآن سامنے ہے، حدیثوں میں جو ملاوٹ ہے الگ کیا جائے. یہ ہو جائے نا پہلا تطہیر علوم، اور اس کے بعد لوگ اس کو پڑھیں. اب کیا ہر شخص ممبر پر بیٹھ جاتا، کوئی نہ کوئی سچی جھوٹی ہے اس کے پاس، کوئی اللہ کا خوف نہیں کہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں ٹی وی پر آ کر دے رہا ہوں، یہ تو بات ہی باطل.
اس کا حوالہ ہی نہیں۔ ہم جب گئے ہماری ہوٹل میں بڑے بڑے یہ دانشور بیٹھے تھے، سارے پڑھ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا ہم بڑے جہاز سے لوٹے، چھوٹے جہاز سے بڑے کی طرف لوٹے، جہاز اصغر۔ میری باری آئی، میں نے کہا یار پڑھے لکھے مجمع ڈاکٹر مبشر تھا، یہ نجم سے آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ ویلڈ ہے، یہ حدیث کوئی صحیح ہے؟ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی نہیں تو اس پر آپ کیوں مال اتار رہے؟ سب حیران، سب شرمندہ۔ میں نے کہا پہلے ثابت تو کرو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، ضعیف اور موضوع روایتوں سے کام نکالتے ہو، پہلے علم کو صاف کرو، پھر اپنے سینوں میں اس کو جماؤ اور اٹھ کھڑے ہو کہ جب تک اللہ کے رسول کا دین جس کا غلغلہ دنیا میں بلند نہیں ہوتا، ہم خدا کی فوج ہیں، اگر ہم آرام سے بیٹھ گئے نا تو دوسروں کو تو شاید معافی مل جائے، جیسے غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو کافر بے ایمان ہے نا ہندو سکھ شاید چھوٹ جائیں مگر مسلمان پکڑے جائیں گے کہ رسول اللہ نے دین دیا تھا، پتایا کیوں نہیں؟ تمہارے ہاتھ میں تھی بتی، تم نے اس کو چھپا لیا، نہ خود روشنی لی نہ لوگوں کو دینے دی۔ تو اس خطرے کا سامنا کرنے سے ہم پہلے نہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ بزرگ جو آئے ہیں اور یہ کوشش ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے لوگ آتے ہیں، یہی مجمع کسی گانے والے کا ہوتا، بڑی ہوتی محفل، مگر ہمیں اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ کب دین کی بات سننے کے لیے لوگ آتے رہے اور پھولوں کی سیجیں ہوتی تھی یا ہار لے کر آتے تھے، پتھروں سے تواضع کرتے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت ایک مرتبہ اچھی بات کی، جب لوگوں خاطر لکھنے شروع کے مخالفت شروع ہو گئی یا یہ ہم، انہوں نے کہا یار اب مجھے تسلی ہوئی ہے کہ ہم حق پر ہیں، ورنہ میں سوچ میں تھا کہ اگر میری دعوت سچی ہوتی کہ مخالفت کیوں نہیں؟ مخالفت سے تو پتہ چلتا ہے کہ راستہ ٹھیک ہے، یہ بدر اور حنین اور جو ہے نا طائف والا راستہ ہے ٹھیک، مخالفت ہوتی رہے، توجہ نہ کریں لوگ، اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، مگر جن کو سمجھ آ گئی نا یا جو جہاں آئے خدا کے لیے آپ اپنا جو کام نہ کرنے کا وہ کریں، فکر چھوڑیں انقلاب آتا یا نہیں یا کچھ بنتا ہی نہیں، وہ اللہ کا کام ہے، بنائے نہ بنائے ان کا انجام کیا ہو، مگر ہم اللہ کیا معذرۃ الی ربکم، رب کے سامنے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں تھا، ہم تو چیخے چلائے روئے نہیں، لوگوں نے ہماری بات سنی، تو جانتا ہم نے تو کوتاہی نہیں کی۔ تو اللہ توفیق دے، ہم اس چھوٹی سی تحریک کا ساتھ اسی لیے دے رہا ہے، دیکھا کہ دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہے، اللہ ان کی نیت کا اجر انہیں دے، مگر اصل کام کو چھوڑ کر ایسے دھندوں میں پھنس گئے کہ وہ پہلا کام بھی جاتا رہا کہ جو شہادت حق تھی لوگوں کے سامنے دین پہنچانا۔ تو اللہ مدد فرمائے، اس اجتماع کو کامیاب کرے، میں اور آپ جو اس میں شریک ہیں ہمیں اللہ اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبدہ